بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج ایک دفعہ پھر بہت اعتماد کے ساتھ کہا ہے کہ میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا، اور اپوزیشن پہ بھی تنقید کیا ہے۔ اور دوسری طرف ان کے کچھ جو وزراء ہیں وہ جہانگیر ترین صاحب کا جو گروپ ہے اس پر تنقید کر رہے ہیں۔ کچھ وزراء جو ہیں انہوں نے ان کے ساتھ کچھ اچھا رویہ اختیار کیا ہوا ہے۔ فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ جہانگیر ترین گروپ جو ہے یہ تو ایک ایسا چوکی مار ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جناب وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے جہانگیر ترین گروپ سے رابطہ کیا ہے۔ یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں جہانگیر ترین گروپ کا کیا لائحہ عمل ہے، ان کی کیا لائن آف ایکشن ہے، اور اس میں جو مسلم لیگ نون جو ہے جو پنجاب اسمبلی میں ایک بڑی اپوزیشن جماعت ہے اس کا کیا کردار ہوگا، تو اس پہ گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سعید اکبر نوانی صاحب، جن کو اناؤنس کیا گیا ہے پنجاب اسمبلی میں جہانگیر ترین گروپ کا پارلیمانی لیڈر۔ یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا ثناء اللہ صاحب جو مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر ہیں۔ رانا صاحب آپ کی اجازت سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سعید اکبر نوانی صاحب سے۔ نوانی صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ایک طرف خبریں ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں ان کی طرف سے رابطے کیے گئے ہیں جہانگیر ترین گروپ سے، دوسری طرف فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ تو آپ کے خیال میں کیا حکومت جو ہے اس کی تحریک انصاف کی قیادت کی کیا پالیسی ہے؟ آپ کو واقعی وہ گلے سے لگانا چاہتے ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی ڈبل گیم ہو رہی ہے؟ میر صاحب بہت مہربانی، بڑی شکریہ۔ میں فیصل واڈا صاحب کی بات کا تو جواب دینا کا اتنا اس کی ضرورت نہیں محسوس کرتا کہ کوئی بھی سیاسی آدمی کبھی اپنے کولیگز کے بارے میں ایسی بات نہیں کرتا، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ بہت بڑی کوئی سینسیبل بات ہے۔ تو اور جو بات ہے، ہم کبھی بھی سیاسی جو حکومتیں ہوتی ہیں اور جمہوریت میں ہاتھ نہیں ہوتا، کیونکہ جب ہم اتنے ساتھی اکٹھے ہیں اور ہم اس گورنمنٹ کے ساتھ ہیں اور اس گورنمنٹ کے اندر ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی باتیں کوئی ہوں گی، اور میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے ساتھ کوئی ڈبل گیم ہو سکتی ہے۔ اچھا، آپ کے ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کوئی رابطہ کیا ہے؟ مجھے نہیں اس کا علم، میرے ساتھ رابطہ نہیں ہوا ابھی تک۔ اچھا، آپ کے ساتھ رابطہ نہیں ہوا۔ اب ذرا یہ سمجھائیں کہ آپ کو پارلیمانی لیڈر بنایا گیا ہے پنجاب اسمبلی میں جہانگیر ترین گروپ کا، تو آپ نے ایک علیحدہ سے گروپ بھی بنا لیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، تو یہ کیا پالیسی ہے؟ میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں میر صاحب یہ گروپ پچھلے 2-3 مہینے سے ایگزسٹ کر رہا تھا، جی، جب سے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ یہ جو کھلواڑ ہوا، اس کے بعد دوستوں کا اجتماع ہوا اور وہ سمجھتے تھے اور انہوں نے پوری جانچ پڑتال کی، اور اس میں یہ ہمارا یقین تھا کہ یہ احتساب یا اس طرح کی بات نہیں ہے، یہ کوئی انتقام یا چند جو میں کیا ان کو کہوں، ان لوگوں کی خواہش ہے کہ ہمیں کھیلنے دیا جائے، اور ہم اس طرح کے آدمی اگر وہاں ہوئے تو شاید ہم اتنے پاپولر نہ ہوں یا ہم اتنے خان صاحب کے نزدیک نہ ہوں۔ تو انہوں نے یہ گیم کی، ہم اسی وجہ سے ہم اکٹھے ہوئے، اور پھر ہم عمران خان صاحب سے بھی ملے، تو عمران خان صاحب سے ہمیں انہوں نے یہ کہا کہ نہ میں رعایت کرنے کے لیے تیار ہوں، نہ میں بے انصافی ہونے دوں گا۔ تو یہ انہوں نے یقین دہانی کرائی۔ پھر اب جو زیادہ شور مچا یا زیادہ بات ہوئی، یہ 2 دن پہلے ہمارا کھانا تھا، تو ہم نے اس گروپ کو ری آرگنائز کیا، اس کو مطلب ایک ڈسپلن کے اندر لے آئے، اور وہ پھر اس بات کو ذرا زیادہ اجاگر کر دیا گیا یا زیادہ اس کو اہمیت دے دی گئی۔ اچھا، اب رانا ثناء اللہ صاحب، نوانی صاحب کو آپ بہت پرانا جانتے ہیں، اور راجہ ریاض صاحب بھی فیصل آباد کے، آپ بھی فیصل آباد کے، آپ ان کو بھی بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو پنجاب اسمبلی میں جو تحریک انصاف کی حکومت ہے اس کو 11-12 ووٹوں کی اکثریت حاصل ہے، 32 آدمی جو ہیں ان کا پارلیمانی گروپ علیحدہ ہو گیا ہے۔ اس صورتحال میں جو آپ کی پارٹی ہے یہ خاموش تماشائی ہے یا کوئی رابطے ہیں آپ کے جہانگیر ترین گروپ سے؟
نہیں دیکھیں، جہاں تک جہانگیر ترین گروپ سے رابطے کی بات ہے تو ایز گروپ تو ہمارے ساتھ ابھی تک ان کا کوئی باضابطہ رابطہ نہیں ہوا، لیکن جہاں تک سعید اکبر نوانی صاحب کا معاملہ ہے تو ان کے ساتھ میرا بڑا پرانا ذاتی اعتماد اور بھروسے کا تعلق ہے۔ اس وقت جب کبھی میں اپوزیشن میں تھا تو یہ حکومت میں تھے، اس کے بعد ہم حکومت میں آ گئے، یہ اپوزیشن میں تھے، پھر یہ ہمارے ساتھ بھی آ گئے، اور اسی طرح سے راجہ ریاض صاحب سے بھی میری شہرداری ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے سیاسی طور پہ جو ہے وہ معاملہ فہم آدمی ہیں، اور اکثر میں نے بھی اپنے معاملات میں ان سے کئی دفعہ مشورہ کیا ہے۔ تو یہ اس طرح سے نہیں ہوگا جس طرح سے یہ بات کی جا رہی ہے۔ دیکھیں، پہلے گروپ ایگزسٹ کرتا تھا، ٹھیک ہے، اب اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ تھا کہ گروپ جو ہے وہ اپنی شناخت جو ہے اس کو اسٹیبلش کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے آج سے 2 دن پہلے کی ہے۔ اب اس کے بعد ہے حال اور فیوچر، مستقبل۔ اب کس کو نہیں معلوم کہ کل کو پی ٹی آئی تو ان لوگوں کو نہ ٹکٹ دے گی، نہ ان لوگوں کو اپنا کینڈیڈیٹ بنائے گی۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے اب گروپ بنا لیا اور اس کے بعد یہ عدم اعتماد کریں گے، اس کے بعد یہ گھر جا کے بیٹھ جائیں گے۔ انہوں نے کل کو سیاست بھی کرنی ہے، اگلا الیکشن بھی لڑنا ہے۔ تو اس کے لیے جس پارٹی سے یہ مناسب سمجھیں گے، اور میرے اپنی ذاتی سوچ یہ ہے کہ پنجاب میں شاید پی ایم ایل این سے زیادہ کوئی بہتر اور جماعت نہیں ہو سکتی، لیکن بھلے یہ ان کا فیصلہ ہوگا۔ تو اس کے ساتھ یہ حال کی بات بھی کریں گے، مستقبل کی بات بھی کریں گے، تو اس کے بعد پھر یہ کارڈ جو ہیں وہ کھولے جائیں گے۔ یہ تھوڑے ہے جس طرح سے شیخ رشید صاحب آج کر رہے تھے پریس کانفرنس کہ جی مولوی کو مولانا مارے، یہ مولوی کو پتہ ہی نہیں چلنا اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہوں گی۔ تو یہ کوئی آنن فانن یا کوئی یہ نہیں ہے کہ صبح پریس کانفرنس ہوگی تو سارا کچھ ہو جائے گا۔ لیکن مولا جو ہے اس کے ساتھ تو جہانگیر ترین گروپ نے ابھی تک اپنا کوئی محاذ کھولا ہی نہیں۔ مولا کا مطلب ہے وزیر اعظم عمران خان۔ نوانی صاحب کل راجہ ریاض صاحب ہمارے سے بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے ہماری وزیر اعظم عمران خان سے کوئی لڑائی نہیں، وفاقی حکومت میں صرف شہزاد اکبر صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ہمارا شکوہ شکایت ہے، ہمارا پرابلم پنجاب حکومت کے ساتھ ہے۔ تو آپ بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ آپ کی اصل جو مولا جٹ ہے، یعنی کہ مولا جس کو ہم وزیر اعظم عمران خان سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ لڑائی نہیں، آپ کی لڑائی جو ہے عثمان بزدار کے ساتھ ہے؟ حامد میر صاحب، میری یہ گزارش ہے کہ جیسے رانا صاحب نے فرمایا، ہماری بڑی یاد اللہ ہے، رانا صاحب کے ساتھ ہم اکٹھے بھی رہے اور اس سیاست سے علیحدہ بھی ہمارا ان کے ساتھ واسطہ ہے۔ رانا صاحب بڑے ہی نہایت ہی سنجیدہ اور بڑی ایسی بات کرتے ہیں جس کا کئی اس کے رستے جاتے ہیں، کوئی ادھر جاتا ہے کوئی ادھر جاتا ہے۔ جو راجہ ریاض صاحب نے کہا، انہوں نے یہ بالکل صحیح فرمایا کہ ہماری عمران خان کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے، اور میں تو یہ بھی نہیں سمجھتا کہ کوئی ہماری عثمان بزدار صاحب سے کوئی لڑائی ہے۔ میں اپنی ذاتی طور پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ کوئی ان کے ساتھ ہمارا کوئی اتنا بڑا اختلاف ہے اور ہم ان کے ساتھ کوئی لڑائی لڑنے جا رہے ہیں۔ میری اس پہ رائے یہ ہے کہ کوئی اس طرح کے حالات نہیں ہیں۔ اچھا، تو اس طرح کے حالات نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ جو کچھ لوگ اسپیکولیشن کر رہے ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے، تو آپ تحریک عدم اعتماد کی کوئی تیاری نہیں کر رہے؟ ایسی کوئی ہمارے گروپ میں نہ ڈسکشن ہوئی، نہ اس پہ بحث ہوئی۔ اچھا، کوئی ایسی بحث نہیں ہوئی۔ تو بجٹ اجلاس آ رہے ہیں، تو بجٹ اجلاس میں آپ تعاون کریں گے پنجاب حکومت کے ساتھ؟ حامد میر صاحب، یہ ایک سیاسی اختلافات اپنے پارٹیز میں ہوتے ہیں، اپنی پارٹیز کے ساتھ بندہ اپنے جذبات کا اظہار بھی کرتا ہے، اپنے اختلافات کا بھی اظہار کرتا ہے، اپنی جو خدشات ہیں ان کا بھی اظہار کرتا ہے، اپنی تکالیف کا بھی اظہار کرتا ہے۔ لیکن یہ جو بجٹ کا ایونٹ ہوتا ہے، یہ بہت بڑا کسی گورنمنٹ کے لیے بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے۔ پورا سال اس گورنمنٹ نے اور ملک کی صوبائی معاملات چلنے ہوتے ہیں، اس میں ڈیولپمنٹ چلتی ہے، عام آدمی کی جو بہتری کے منصوبے ہیں وہ چلنے ہوتے ہیں۔ ہمارے گروپ میں
کبھی بھی یہ ڈسکشن نہیں ہوئی کہ ہم بجٹ کو ووٹ نہیں کریں گے یا بجٹ کے خلاف جائیں گے. ابھی تک آج تک میں سمجھتا ہوں کوئی اس طرح کے حالات نہیں ہیں. اچھا رانا ثناءاللہ صاحب، جو سعید اکبر نوانی صاحب ہیں، آپ نے ان کے بارے میں بالکل صحیح کہا کہ بہت سمجھدار آدمی ہیں، اور آپ بھی بہت سمجھدار آدمی ہیں. اب آپ دونوں جو ہیں وہ معرفت کی باتیں کر رہے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم اتنے نہ سمجھ جائیں کہ ساری باتیں یہیں پہ ہم کریں؟ ٹھیک ہے، لیکن یہ باتیں جو ہیں وہ تو جہاں جہاں پہ ہونے والی ہیں وہاں پہ ہوں گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو راجہ ریاض صاحب نے رات باتیں کی ہیں آپ کے ساتھ، اور جو نوانی صاحب کر رہے ہیں، انہیں یہی باتیں کرنی چاہیے. یہی باتیں کرنی. آپ تائید کر رہے ہیں کہ جو نوانی صاحب کہہ رہے ہیں بالکل درست کہہ رہے ہیں. درست کہہ رہے ہیں، انہیں ایسے ہی کہنا چاہیے. اور ان کی کوئی لڑائی نہیں ہے مولا جٹ صاحب سے. یہ آگے سارا کام مولا جٹ نے خود ہی کرنا ہے. اچھا اب یہ بتائیں کہ یہ جو میڈیا میں صبح سے بڑا طوفان ہے کہ وہ چودھری نثار صاحب جو ہیں وہ حلف لینے آ رہے ہیں پنجاب اسمبلی میں، اور جیسے ہی وہ حلف لیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو یہ بھی کوئی کہیں چائے کی پیالی میں طوفان تو نہیں ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ چودھری نثار علی خان. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں ان کو جانتا ہوں اس لحاظ سے تو شاید ان کی یہ طبیعت نہیں ہے کہ وہ حلف لیں. لیکن اگر ان کو کوئی ہلکی کی مجبوری بنی، کوئی لوگوں نے ان کو مجبور کیا، یا کوئی اور وہ آدمی سمجھتا ہے نا کہ میرے حلقے میں الیکشن ہوگا تو خواہ مخواہ جو ہے وہاں پہ پھر گروپنگ ہوگی اور وہ کل کو نقصان دہ ہو سکتی ہے. تو اس حوالے سے اگر انہوں نے کوئی حلف لے بھی لیا تو وہ جو بات کہی جا رہی ہے نا کہ وہ اس چیز کا حصہ ہوں گے، میرا نہیں خیال ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ چل رہا ہے. اچھا تو سعید اکبر نوانی صاحب، آپ اس پہ کوئی ہمیں گائیڈ کریں گے کہ چودھری نثار علی خان صاحب اگر اگلے ہفتے پنجاب اسمبلی میں آ کے حلف لیتے ہیں تو وہ اپنے طور پہ لیں گے، ان کا ذاتی فیصلہ، ان کا آپ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے حلف لینے سے پنجاب گورنمنٹ میں یا اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. مطلب ہے کوئی یہاں تبدیلی ان کے حلف سے میں نہیں سمجھتا کوئی آئے گی. اچھا تو رانا صاحب، یہ تو آپ جو بھی وہ بات کرتے ہیں سعید اکبر نوانی صاحب، آپ اس کی تائید کر دیتے ہیں، اور جو آپ کہہ رہے ہیں تو سعید اکبر نوانی صاحب کہتے ہیں یہ بالکل صحیح باتیں ہو رہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے جو میڈیا پہ لوگ تجزیے کر رہے ہیں، تجزیوں کے حامد میر صاحب ہم ایک دوسرے کی تائید نہیں کر رہے. جو حقیقت جو سامنے ظاہر ہو رہی ہے، جو حقیقت ہے، ہم وہ بتا رہے ہیں. اگر اس میں رانا صاحب اور ہماری باتیں آپس میں مل رہی ہیں تو وہ ایک ویسے ہے کہ اگر آپ کہیں کہ بھئی چودھری نثار صاحب آ کے یہاں کوئی تھڑتھلی مچا دیں گے، کوئی تبدیلی لائیں گے، میں بالکل نہیں سمجھتا کہ کوئی اس طرح کی کوئی گنجائش ہے یا اس طرح کی کوئی چیز مجھے نظر آ رہی ہے. سعید اکبر نوانی صاحب، آپ کی اور رانا ثناءاللہ صاحب کی گفتگو میں جو مماثلت ہے، اسے میں ایک حسین اتفاق قرار دے دیتا ہوں. کیوں جی رانا صاحب؟ جی بالکل، بہت حسین اتفاق ہے. حسین اتفاق اس کو قرار دیں. لیکن دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہ جو گروپ ایگزسٹ ہوا ہے اور اس کے بعد اس نے اپنی شناخت کا جو ہے وہ قدم لیا ہے. دیکھیں اس کے پیچھے ایک چیز ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جو سمجھتے ہیں یا ان کا جو موقف ہے، اور میں ان کے موقف کو درست سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بھی کاروباری معاملات کو کرمنل سائڈ پہ لے جا کے تو ان کو جو ہے نا وہ پروسیکیوٹ کرنے کی کوشش کی جائے. اور یہی کچھ پہلے شریف فیملی سے بھی ہوا ہے. اس وقت جب ہم کہتے تھے کہ آپ ان کے کاروبار کو جو ہے وہ ان کا جرم بنا رہے ہیں، اس وقت شاید ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. لیکن اب جہانگیر ترین صاحب پوری جو ہے وہ فورس سے اور پورے آرگومنٹ سے یہ بات کر رہے ہیں. اب دیکھیں جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ ان کے اس موقف کے باوجود اور اس بات کے باوجود بھی کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور وہ ثابت کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اور یہ شاید وہ ثابت کر بھی دیں، دوسری طرف سے معافی نہیں ہو رہی. دوسری طرف سے وہی ایک بات ہے کہ جی میں این آر او نہیں دوں گا، میں این آر او نہیں دوں گا. حالانکہ جو کچھ یعنی ہو رہا ہے اس دور میں، اور جتنی کرپشن اور جتنے میگا جو ہے وہ کرپشن کے کیسز، یہ رنگ روڈ سے لے کے تو آپ میڈیسن تک چلے جائیں، اور میڈیسن سے لے کے آٹے چینی تک چلے جائیں، وہاں پہ تو کسی کو کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہے. کوئی وہاں پہ این آر او کا معاملہ نہیں ہے. یہ کہنا کہ جی میں نے استعفیٰ دے دیا، جی میں تو جی اب انکوائری، یہ اپوزیشن کی انکوائری اس طرح سے کرتے ہیں. یہ کرے نا ان دونوں کو بند اس سیل میں جہاں پہ مجھے کیا تھا، ایک کمبل اور ایک چادر کے ساتھ، اور اس کے بعد ان کو ہم تو رہے نا وہاں پہ مہینوں، 6 مہینے، سال،
ان کو 3 ہفتے بعد پوچھیں سارا کچھ بتائیں گے کہ رنگ روڈ پہ کس کس سوسائٹی سے کتنی جو ہے وہ ہم نے رقم لی ہے اور کس نے کتنی فائلیں بیچی. انکوائری اس طرح سے ہوگی جب بھی ہوگی. تو یہ جو ہے یہ انہوں نے باز نہیں آنا. وہ جو ٹولہ پچھلے 2.5-3 سال سے نا جس کے منہ کو خون لگا ہوا ہے, جو اپوزیشن کا جس طرح سے استحصال کر رہا ہے, وہ ان کا کرے گا اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ آپ یہ دیکھ لیں گے اگلے 3 سے 6 ماہ میں دے رہا ہوں کہ اس میں جو ہے یہ معاملات جو ہیں یہ بالکل جو ہے یہ کھل کے سامنے آ جائیں گے. جہانگیر ترین گروپ کا جو پارلیمانی لیڈر ہے سعید اکبر نوانی صاحب, اب ان سے یہ پوچھنا ہے کہ پھر یہ جو گروپ ہے اس کا مقصد کیا ہے, اور اب آپ پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر بن کے آپ کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو ان سے بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے پوری دنیا کے سامنے جو فلسطینیوں کے ساتھ پاکستان کا اظہار یکجہتی ہے اس کا بھرپور طریقے سے اظہار کیا ہے. وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سعید اکبر نوانی صاحب سے, رانا ثناء اللہ صاحب سے. سعید اکبر نوانی صاحب, اب یہ بتائیے کہ اگر پنجاب حکومت کے ساتھ بھی آپ کی کوئی لڑائی نہیں ہے تو یہ پھر جہانگیر ترین گروپ کیوں بنایا گیا ہے, اور آپ علیحدہ سے پارلیمانی لیڈر کیوں بنائے گئے ہیں اس گروپ کے, مقصد کیا آپ کا؟ میں نے پہلے آپ سے گزارش کی ہے کہ جب جہانگیر خان ترین کے ساتھ یہ کھلواڑ ہوا جی تو ان کے جو لائک مائنڈڈ لوگ تھے وہ ان کے ساتھ اکٹھے ہوئے, پھر وہ ان کے ساتھ چلتے چلتے وہ ایک گروپ بنتا گیا اور اب وہ گروپ بن چکا ہے. آپ نے اپنے شو ٹاکس میں بھی یہ جہانگیر ترین گروپ کا نام دیا جی. تو پھر 2 دن پہلے ہم نے اس کو جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو ری آرگنائز کیا, اس کو مینیج کیا. اچھا, لیکن ہمارا گروپ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب جو حقیقت ہے اس کو میں کہوں کہ نہیں ہے. یہ گروپ ہے, رہے گا, اور اسی جو گورنمنٹ ہے اسی پارٹی میں رہتے ہوئے ایک دوستوں کا ہم خیال گروپ ہے جو ایک دوسرے کے حقوق کا تحفظ بھی کریں گے اور ان کے علاقوں کا, ان کے ضلعوں میں جو ان کا عوامی مفاد کے جو کام ہیں ان کا تحفظ بھی کریں گے. کیا یہ کہنا درست ہے کہ اس گروپ کا اصل مقصد جہانگیر ترین صاحب کو حکومت سے NRO دلوانا ہے؟ ہم جب پرائم منسٹر سے ملے تھے تو جو پہلی پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ تھی ہمارے سامنے, اس نے کہا تھا کہ میں اپنی گورنمنٹ ختم کر سکتا ہوں, میں کسی کو ناجائز رعایت نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے, اگر آپ لوگ مجھے کہیں کہ یہ قصوروار نکلے اور میں چھوڑ دوں تو یہ میرے لیے امپاسبل ہے. ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کہ ہم یہ تو چاہتے ہی نہیں ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے. آپ سے ہم رعایت نہیں مانگتے, ہم انصاف مانگتے ہیں, اور وہ انصاف ہمیں ملنا چاہیے. اور ہم جو ہمارا رائٹ ہے, اور ہم جہانگیر ترین اگر بے گناہ ہیں, جو لوگوں کی خواہش ہے اس کے مطابق ان کو وکٹمائز نہ کیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا, اب رانا انہوں نے اس بات کا ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ نہ میں رعایت کروں گا نہ میں بے انصافی ہونے دوں گا. ٹھیک ہے. رانا ثناء اللہ صاحب, یہ اب آپ ابھی بھی اپنی اس بات پہ قائم ہے کہ 3 سے 6 مہینے میں پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم پارٹی کے اندر رہ کے ایک گروپ بنایا ہے. نہیں, بالکل سعید اکبر نوانی صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیے اس میں معاملہ یہ ہے کہ ان کے تمام دوستوں کا ایک متفقہ ان کا ایک موقف ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ اس سلسلے میں جو ان کے خلاف یہ مقدمات کا اندراج ہو رہا ہے, جو ان کے خلاف FIA اور دوسری جو ایجنسی جو ہیں وہ حامد میر صاحب, میں ادھر ایک رانا صاحب کو روک کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جی جلدی سے کر دیں سر. گزارش یہ ہے کہ ان کے اوپر الزام تھا چینی سکینڈل کا. جی, آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, تینوں FIR نکال کے دیکھ لیں, اس میں چینی کا ذکر ہی نہیں ہے.
جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں یعنی مختصراً بات یہ ہے کہ وہ جو ایف آئی آرز کا اندراج ہوا ہے عمران خان صاحب یا عمران خان صاحب کے ساتھ جو لابی ہے جس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں شہزاد اکبر صاحب یا باقی لوگ سارے، ان کی نظر میں یہ عین انصاف ہے اور جہانگیر ترین کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے بالکل میرٹ پہ ہو رہی ہے. ان دوستوں کے قریب یہ ناانصافی ہے اور یہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. تو جب اگر اس بات کے اوپر پھر اگر اتفاق نہ ہوا تو پھر اس کے بعد آگے کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ ابھی وہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب ہوگا تو پھر دیکھ لیں گے. اچھا رانا صاحب بہت بہت شکریہ. سید اکبر نعمانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور شہزاد اکبر صاحب کی بات ہو رہی ہے، اب ہم شہزاد اکبر صاحب سے بات کریں گے، لیکن ایک بات جو ہے وہ میں آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ انٹرنیشنل فورمز پر پاکستان جو ہے اس کے بارے میں کیا رائے سامنے آ رہی ہے. عالمی جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں وہ پاکستان کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں. جو ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس ہے اس میں 180 ممالک میں پاکستان کا نمبر 145واں ہے اور ہندوستان کا نمبر 142واں ہے. جب 2018 میں عمران خان صاحب حکومت میں آئے تھے پاکستان کا نمبر تھا 139، 6 پوائنٹ گر گیا پاکستان. جو گلوبل ڈیموکریسی انڈیکس ہے 2020 کا، اس میں پاکستان ہائبرڈ ڈیموکریسی میں شامل کر دیا گیا ہے اور پاکستان کا نمبر 105واں ہے اور ہندوستان کا نمبر ہے جی 53واں 53. ورلڈ جسٹس پروجیکٹ انڈیکس میں یعنی کہ انصاف کے حوالے سے دنیا کے 128 ممالک میں پاکستان 120ویں نمبر پہ ہے اور ہندوستان جو ہے وہ اس کا 69 نمبر ہے. ہیلتھ کیئر کے حوالے سے پاکستان جو ہے وہ 107ویں نمبر پہ ہے اور ہندوستان کا نمبر ہے 41. یعنی کہ میں یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کل کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہندوستان میں بڑی بری صورتحال ہے. بالکل بہت بری صورتحال ہے، لیکن گلوبل ڈیموکریسی انڈیکس میں، ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں، جسٹس انڈیکس میں پاکستان جو ہے وہ نیچے ہے، ہندوستان اوپر ہے. البتہ گلوبل ہنگر انڈیکس جو ہے 2020 کا 107 ممالک میں سے پاکستان 88ویں نمبر پہ ہے اور ہندوستان جو ہے وہ اس کا 94 نمبر ہے. تو یہ میں پاکستان کی جو سچویشن ہے نا، جو ریٹنگ ایجنسیز کیا پاکستان کے بارے میں کہہ رہی ہیں وہ بتانا ضروری تھا. جو جسٹس ہے، تحریک انصاف کے دور میں جو انصاف ہے، اس میں پاکستان 120ویں نمبر پہ ہے پوری دنیا میں. اب ایک وقفہ اور وقفے کے بعد تحریک انصاف کے جو مشیر داخلہ ہیں اور اکاؤنٹیبلٹی وزرڈ شہزاد اکبر صاحب، ان سے بات کرتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. اب ہم بات کریں گے وزیر اعظم کے مشیر برائے داخلہ اور احتساب شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ. شہزاد اکبر صاحب کے بارے میں کل جہانگیر ترین گروپ کے ایک رہنما راجہ ریاض صاحب نے بڑے الزامات لگائے. انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب تو بہت اچھے ہیں لیکن شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ بڑے غلط آدمی ہیں، ہمارے خلاف سارے کیس وہی بنا رہے ہیں. شہزاد اکبر صاحب بہت بہت شکریہ. یہ جو ایک نیریٹو ہے جہانگیر ترین گروپ کا کہ عمران خان صاحب سے ہماری کوئی لڑائی نہیں، وہ بہت اچھے آدمی ہیں، لیکن جو بھی سازش کر رہے ہیں ہمارے خلاف وہ شہزاد اکبر صاحب کر رہے ہیں، اس کا کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں امیر صاحب، دو باتیں ہیں. سازش کہہ دینا کر رہے ہیں وہ تو ایک جنرلائز قسم کی سٹیٹمنٹ ہے. بہتر ہوتا کہ اگر میرے خلاف کسی کو شکوہ تھا، ہمارے بھائی ہیں سارے پارٹی کے لوگ، اگر کسی کو شکوہ تھا تو کچھ اسپیسیفک شکوہ کر دیتے کہ فلاں کیس کے اندر فلاں والی چیز جو ہے وہ یا تو شہزاد اکبر نے لکھی ہے یا اس نے بنائی ہے یا وہ غلط ہے. یہی بات ہو سکتی تو زیادہ بہتر تھا. اب دیکھیے مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کوئی رول بیس سوسائٹی رہنی ہے، یعنی کہ جہاں پہ رول آف لا ہوگا، یا آپ نے ایسے کرنا ہے کہ کوئی بھی ریوڑ آ جائے گا اور وہ کہے گا جی اب میری ٹرمز کے اوپر آپ نے چیز کرنی ہے. اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی اکراس بورڈ ہو. اکراس بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے بھی سوال ہو سکتا ہے، آپ سے بھی ہو سکتا ہے، اس تیسرے شخص سے بھی ہو سکتا ہے، اور کیٹر اس تمام معاملے کا عدالتیں ہیں. اگر لیٹ سپوز ترین صاحب کو یا ان کے گروپ کو یہ زیادتی ہے کہ ان کے خلاف کوئی زیادتی ہے اور میلافائڈی ہے، تو اس کا فورم عدالتیں موجود ہیں. اس وقت جو سب سے بڑا ان کو کنٹینشن ہے ایف آئی اے کے کیسز کے اوپر، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملے جو ہیں یہ ایس سی سی پی کے ہیں یا ایف بی آر کے ہیں، ایف آئی اے کے نہیں ہیں. اسی کنٹینشن کو لے کے لاہور ہائی کورٹ میں گئے، وہاں سے ایک بڑا ڈیٹیل فیصلہ آیا جس کے بعد یہ ایف آئی آرز کٹی، جس میں یہ کہا گیا کہ یہ جورسڈکشن بھی ایف آئی اے کی ہے اور اوفینس بھی ایف آئی اے کا بنتا ہے. اب اس اوفینس کے اندر جو کانٹینٹس ہیں
اس کے اوپر ایف آئی اے نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے، جو کسی بھی کیس میں ہوتا ہے، جہاں پہ ان کے خلاف کیس کٹا وہاں پہ سلمان شہباز شریف ان کی ملوں کے اوپر کٹا، باقی ملوں کے اوپر ہوا، 10 ایف آئی آر سٹے والوں کی ہوئی، اس کے اندر تقریباً 20 کے قریب ملوں کے معاملات ہیں۔ اچھا صرف ایف آئی آر کٹ دینا کوئی چارج شیٹ نہیں ہے، چارج شیٹ تب ہوتی ہے جب انکوائری افسر اپنا 173 کا جو بناتا ہے رپورٹ، جس میں وہ آپ کو گناہ گار کرتا ہے یا بے گناہ کرتا ہے۔ اب اس انویسٹیگیٹر کو انویسٹیگیشن کرنے دیں، آپ کا کام یہ ہے آپ اس سے تعاون کریں۔ ایک چیز اس میں جو لوگوں کو اکثر گلا رہتا ہے نیب سے، کہ نیب تو اریسٹ کر لیتی ہے، اس میں ایف آئی اے نے کسی کو اریسٹ نہیں کیا، نہ اس کیس میں، نہ شہباز شریف والے کیس میں، نہ باقی دیگر ملوں کے کیس میں۔ فائنینشیل میٹرز ہیں، سب کو سوال نامے دیے گئے، ان کا کام ہے ان کو اسسٹ کریں، انویسٹیگیشن کو اسسٹ کریں، اور جو بھی انویسٹیگیٹر کی کنکلوژن آتی ہے اس سے عدالت میں یا چیلنج کر لیں یا ایگری کر لیں۔ لیکن کل جب جہانگیر ترین صاحب عدالت میں پیش ہوئے اور کورٹ جو ہے وہ ایف آئی اے کے افسروں سے پوچھ رہی تھی بتائیں بھی کیا کرنا ہے، کہاں پہنچی آپ کی تحقیقات، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میر صاحب میں اس میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا، میں اس پہ مجھے کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہیے، وہ تو ایک معاملہ ان کا چل رہا ہے کل، کیونکہ یہ بھی راجہ ریاض صاحب نے ہمارے شو میں یہ بات بھی کی۔ دیکھیے مسئلہ یہ نا، ہمارا تو میر صاحب سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جس چیز کا نالج نہیں ہوتا اس کے اوپر ہم بات کر دیتے ہیں۔ اب جو کل ہیئرنگ تھی وہ بیل ہیئرنگ ہے۔ اچھا بیل ہے، لیکن دو چیزیں ہیں، ایک چیز ہوتی ہے جہاں پہ ایک کورٹ اس کے پاس کوگنیزنس ہے، اس نے اوفینس کو دیکھنا ہے اور ٹرائل کرنا ہے۔ ایک کورٹ وہ ہے جو انتظامی چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہے، ایڈمنسٹریٹو، جس میں بیل کا معاملہ بھی آتا ہے۔ اب بیل کے معاملے کے اندر یہ چیزیں آنا، میں تو قانون کی لحاظ سے بات کر سکتا ہوں، غیر قانونی چیزیں آگے پیچھے ہوائی جلائی چیزیں تو میں نہیں کر سکتا۔ یہ جو کچھ ٹی وی چینلز پہ خبریں چل رہی ہیں کہ جی جہانگیر ترین صاحب کا اور گورنمنٹ کا معاملہ طے پا گیا ہے، ان کو این آر او مل گیا ہے۔ دیکھیں میرا خیال ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے پرائم منسٹر صاحب بھی ایک سرمنی کے اوپر ایڈریس کر رہے تھے۔ کنسسٹنٹلی جو لوگ عمران خان صاحب کو جانتے ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کو جانتے ہیں، انصاف میں تو این آر او نہیں ہے، انصاف میں یا تو آپ پکڑے جاتے ہیں ثابت ہونے پہ، یا آپ کو چھوڑ دیا جاتا ہے گناہ نہ ثابت ہونے پہ۔ رول آف لا، اور وہ تو ہونا ہی عدالت سے ہے۔ اس میں انتظامیہ کے پاس کوئی اس کا اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ میں اور آپ کسی کو این آر او دے سکیں۔ میں جس عمران خان کو جانتا ہوں، جس پاکستان تحریک انصاف کو جانتا ہوں، اس میں تو اس قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، نہ ہی ایسی کوئی بات ہوئی ہے۔ پرائم منسٹر نے صرف ایک بات کرتے ہیں اور بارہا کرتے ہیں، این آر او میں کسی کو نہیں دوں گا، ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ زیادتی ہونے کے لیے دیکھیے، اگر آپ کو کوئی شکوہ شکایت ہے، اس میں بہت سارے فورمز ہیں، آپ اس کے اوپر اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں کہ جی یہ بڑی چیز غلط ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو رہی ہو، لیکن اس میں یہ نہیں ہو سکا کہ انتظامی طور پہ وزیر اعظم یا میں ایز اے مشیر انٹرفیئر کروں کسی بھی طرح سے۔ اچھا اب وہ کہتے ہیں جی جہانگیر ترین گروپ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جی جو بھی کیس بناتے ہیں شہزاد اکبر صاحب، وہ عدالت میں ثابت نہیں ہوتا، اور حدیبیہ پیپر مل کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ بالکل، میں نے تو کل وہ انٹرویو دیکھا بھی، اور مجھے اس پہ بھی تھوڑی سی ہنسی آ رہی تھی کہ میرے خیال ہے جذبات میں وہ کافی زیادہ آگے چلے گئے۔ انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ شہباز شریف صاحب کے کیسز اور باقی فیملی کے کیسز بھی شہزاد اکبر صاحب نے غلط بنائے ہیں، وہ تو پاناما بھی میرے متھے ڈال گئے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ شہزاد اکبر کا کام آپ اپنے آئین کے مطابق دیکھ لیجئے کہ ایک مشیر کا کام کیا ہوتا ہے۔ اس کے اوپر اب تو اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ دونوں کے آرڈرز آ چکے ہیں۔ میرے پاس تو اتنی ایگزیکٹو اختیار نہیں ہے کہ میں انٹیریئر منسٹری کے اندر کسی پی این کو اس کمرے سے اس کمرے میں ٹرانسفر کر سکوں، وہ بھی ایک الیکٹڈ وزیر کے پاس اختیار ہوتا ہے۔ مشیر کا کام ہے مشاورت کرنا، اس نے ایڈوائز کرنا ہے۔ کوئی اس طرح کا معاملہ آتا ہے جس میں میری مشاورت درکار ہوتی ہے تو میں ایک مشورہ دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ تو میں نہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہوں، نہ میں کوئی وکیل کے طور پہ اس وقت اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ تو یہ چیزیں شہزاد اکبر نے کیسے بنائی؟ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ دے دینا جی کہ کیس تو کوئی ثابت نہیں ہوتا، کون سا ایسا کیس ہے جو ابھی ثابت یہ ہو گیا ہے کہ وہ کیس غلط بنے تھے یا وہ یہ کیس ختم ہو گئے ہیں؟ تمام کیسز آپ کے اسی نظام کے تحت عدالتوں میں چل رہے ہیں۔ اگر کسی کو ریلیف ملی ہو، دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ایک ہٹ درمی ہے کہ کیس ختم ہی نہ ہو، اور یہ بھی ہٹ درمی ہے کہ کیس ختم ہو جائے۔ یہ چیزیں عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ یہ بڑا ایک سمپل سا یہ جو ایک امپریشن ہے کہ آج وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے بھی رابطہ کیا ہے جہانگیر ترین گروپ سے، وفاقی حکومت نے بھی رابطہ کیا ہے، اور معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے،
تو یہ جو امپریشن ہے یہ غلط ہے. آپ بار بار کہہ رہے ہیں فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے, عثمان بزدار نے, یا آپ نے نہیں کرنا. دیکھیں میر صاحب, یہ دو الگ چیزیں ہیں. ایک چیزیں ہیں جو ہماری پارٹی کے سیاسی معاملات ہیں. سیاسی معاملات میں ہو سکتا ہے میرا اور کسی کا اختلاف ہو, بہت دفعہ ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کو شکوے شکایت بھی ہوتے ہیں, الیکٹڈ لوگ ہیں, ان کے مسئلے مسائل ہیں, کہیں نوکریوں کا مسئلہ ہے, کہیں پوسٹنگ ٹرانسفرز کے مسئلے ہیں, یا ان کو شکایت ہوتی ہے ڈیولپمنٹ کا کام ہمارے حلقے میں کم ہوا, فلاں کے حلقے میں زیادہ ہو گیا. یہ ہر پارٹی میں ہر دور حکومت میں کنسسٹنٹ ہوتا ہے. پی ٹی آئی چونکہ باقی پارٹیوں کی طرح کوئی خاندانی امریت کی پارٹی نہیں ہے, اس میں ایک تھوڑا سا جمہوریت زیادہ ہے, لوگ کھل کے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں, اچھی بات ہے. ان سے رابطے بھی اگر کر رہے ہیں تو سیاسی طور پہ کر رہے ہیں. اس رابطوں کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کیس کے اندر کسی کو کوئی ریلیف ملے. ایک طرف رابطے کر رہے ہیں, دوسری طرف فیصل واڈا کہتے ہیں یہ پورا جہانگیر ترین گروپ ایک ایسا چوکی مار ہے. واڈا صاحب کا اپنا وہ ایک انداز بیان ضرور ہے, اور وہ اصل میں واڈا تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک وہ نظریاتی طور پہ جذباتی کارکن ہیں. دل ہمارا ضرور دکھتا ہے جب کوئی ایک ایسا آدمی جو صرف الیکٹ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو عمران خان کا ٹکٹ ملا ہے, اور اس کے بعد وہ کہے کہ پی ٹی آئی میں صرف عمران خان لیڈر نہیں ہے, تو یہ پھر بہت زیادہ ہمارا جو عام ورکر بھی ہے نا, اس کا بھی دل بہت دکھا ہے. واڈا تو پھر بھی ہمارے سینیٹر. اچھا, آج شیخ رشید صاحب جو وزیر داخلہ ہیں, انہوں نے کیسز کی جو بات ہو رہی ہے اس کے بارے میں کچھ کہا ہے, ذرا سنیں. یہ واقعی بات درست ہے کہ ہمارے کیسز جو ہیں وہ رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہیں, ان کو رزلٹ اورینٹڈ ہونا چاہیے. یہ وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے جو کیسز ہیں وہ رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہیں. دیکھیں میری صاحب, دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کیسز رزلٹ اورینٹڈ ہونا جو ہے نا, یہ اب اس پہ ذرا پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہمیں ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مقدمات بنتے کیسے ہیں. مقدمات حکومتی لوگ نہیں بناتے ہیں. بڑی ایک کلیئر ڈیوائیڈ ہے تحقیقاتی اداروں کے اندر. ہمارا جو رول ہے اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف کا, ہم اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ اداروں کو آزاد کریں, وہ اپنے طور پہ انڈیپینڈنٹلی کام کریں. فرق صاف ظاہر ہے. اب ابھی آپ نے حدیبیہ پیپر مل کا ذکر کیا تھا. اس کیس میں ایک ٹیکنیکلٹی پہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ ود ان ٹائم پیریڈ, اسپیشل ٹائم پیریڈ, وہ کیس فائل نہیں ہوا. یہی نیب تھا, اسی کے لوگ تھے, اس وقت کے حکمران کی بات مانتے تھے. آج کے دور میں دیکھ لیجئے, چاہے ہماری پارٹی کے لوگوں کے کیسز ہوں, اپوزیشن کے ہوں, کسی کے ہوں, تمام کیسز وہ کرتے ہیں, ان کو بلاتے بھی ہیں. ہمارے چیف منسٹر تک پنجاب کو بلایا گیا, اس سے سوال جواب کیے گئے. تو یہ فرق ہے کہ آپ نے اداروں کو انڈیپینڈنس دینی ہے. اب اداروں کے اندر کیپیسٹی کا ایشو ہے, میں اس بات پہ ایگری کرتا ہوں. کیپیسٹی کا ایشو کہاں پہ آتا ہے کہ جب ایک طرف وہ سرکاری تنخواہ والا بیچارہ وکیل کھڑا ہوتا ہے, دوسری طرف جس نے 20 ملین لیا ہوتا ہے وہ وکیل کھڑا ہوتا ہے, اس کے پیچھے ایک 20 اسسٹنٹ کی فورس ہوتی ہے, اس کا ایک لیگل اسٹیچر بھی ہوتا ہے. یہ چیزیں تو آپ کے انفراسٹرکچر سسٹم کی ایشوز ہیں نا, اور گورنمنٹ کے پاس کبھی اتنے ریسورسز نہیں ہوتے جو ایک مالدار آدمی کے پاس ہوتے ہیں. لیکن دوسرا مسئلہ آپ کا نظام کے اندر. ابھی دیکھیے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے ججز کی تعداد کم ہے, سپریم کورٹ بھی کہہ رہی ہے بڑھانے جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ اتنے ججز سسٹم میں موجود نہیں ہیں کہ ہم 130 عدالتیں بنا سکیں. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے مقدمات طوالت کا. تو یہ پھر آپ سوچنا چاہیے نا کہ جب آپ اکاؤنٹیبلٹی کا نیریٹو جو ہے اس کو چلا رہے ہیں مسلسل, تو آپ خود ہی کہہ رہے ہیں آپ کے پاس نہ عدالتیں ہیں نہ جج ہیں, تو پھر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عدالتیں اور جج نہیں ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس اتنی تعداد میں عدالتیں اور جج نہیں ہیں کہ جس طرح ریکوائرڈ ہیں. نہیں, جس طرح سے عوام کی توقعات ہیں کہ جیسے ہم اس وقت وہ دیکھتے ہیں نا, ہمارے لوگ تو وہ دیکھتے ہیں سیریز دیکھتے ہیں 40 منٹ کی, وہ لا اینڈ آرڈر ٹائپ, کہ وہ پہلے منٹ مقدمہ شروع ہوتا ہے 40ویں منٹ میں ختم ہو جاتا ہے. یہ ہاں زندگیوں, لوگوں کی زندگی اور موت کا سوال ہے. انصاف ہونا ہے, اس کے لیے جو ایکیوزڈ ہوتا ہے اسے ہر طرح کا موقع اور وقت دیا جاتا ہے. آپ عدالتوں کے کیسز نکال کے دیکھ لیجئے, ایڈجرنمنٹس بھی جتنی مانگی جاتی ہیں میکسیمم ڈیفنس سائڈ سے مانگی جاتی ہیں, پھر بھی عدالت ان کو موقع دیتی ہے کیونکہ ان کے ساتھ انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے. یہ نظام کی وجہ سے چیزیں طوالت اختیار کرتی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ نظام کام نہیں کر رہا اور لوگوں کو سزائیں نہیں ہو رہی. آج آپ نے اسلام آباد میں اٹارنی جنرل کے آفس میں بڑا ٹائم گزارا ہے, اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ وہ میں باہر نکلا میر صاحب, بڑا وہ صحافی کھڑے تھے. میں تو کتنے عرصے سے اسلام آباد کا ہی رہائشی ہوں, تو سارے میرے دوست تھے, انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ بڑی دیر سے اندر بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے ان کو مذاق میں کہا میں LLB دوبارہ کر رہا ہوں تو میں ٹیوشن لینے آتا ہوں جی صاحب سے. وہ کچھ دوستوں نے وہ بھی چلا دیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ ہمارے ٹاپ لیگل آفیسر ہیں ملک کے, ان کے ساتھ ہمارا مشاورت کا کام چلتا رہتا ہے. مختلف کیسز کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہیں, اور بڑے اعلیٰ پائے کے قانون دان ہیں, تو مختلف کیسز کے اوپر ہماری ڈسکشن ہوتی رہتی ہے. کوئی اتنا یہ سگنیفیکنٹ نہیں تھا. زلفی بخاری صاحب کل ہمارے شو پہ کہہ رہے تھے جی کہ وہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ
رنگ روڈ اسکینڈل کی جوڈیشل انکوائری کرے، تو کیا فیڈرل گورنمنٹ اس پہ کوئی غور کرے گی؟ دیکھیں جو دو چیزیں ہیں میر صاحب، ایک تو یہ ہے کہ ایک تو انکوائری ہے کمیشنز آف انکوائری ایکٹ کے تحت، جو 2017 کا ایکٹ ہے، اس کے تحت فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ایک انکوائری کروا سکتی ہے. اس کے لیے کوئی آپ جوڈیشل آفیسر بھی مقرر کر سکتے ہیں، جیسے جسٹس عظمت شیخ صاحب کو براڈ شیٹ کے لیے کیا گیا تھا. دوسرا ہے جوڈیشل انکوائری. جوڈیشل انکوائری جوڈیشری خود سے بھی کر سکتی ہے. تیسرا کام ہے کہ جو متعلقہ ادارے ہیں جن کی یہ جورسڈکشن ہے وہ کریں. راولپنڈی رنگ روڈ میں فیکچولی یہ ہوا کہ پہلے ایک فیکٹ فائنڈنگ انکوائری کی گئی، جو کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے اس کو آرڈر کیا. جب وہ فیکٹ فائنڈنگ انکوائری آ گئی، اس کے اوپر انہوں نے دیکھا کہ اس کے اندر پریما فیسی اتنی چیزیں موجود ہیں کہ اس کو کسی تحقیقاتی ادارے کو دے دینا چاہیے. چونکہ یہ ایک پروونشل میٹر ہے تو اس لیے انہوں نے اس کو اینٹی کرپشن کو دے دیا. میں دیکھ رہا تھا شاید نیب نے بھی اس کا کوئی نوٹس لیا ہوا ہے. دونوں کی پیرلل جورسڈکشن ضرور ہے. ایف آئی اے کا شروع میں نام آیا تھا، لیکن میری یہ رائے تھی کہ یہ ایف آئی اے کی جورسڈکشن نہیں ہے، کیونکہ یہ یا تو پروونشل جورسڈکشن ہے یا نیب کی ہے. تو پروونشل گورنمنٹ نے تو اپنے اینٹی کرپشن کو یہ دے دیا ہے. اب اگر کوئی پارٹی اس میں سمجھتی ہے جوڈیشل تو وہ بھی کی جا سکتی ہے. لیکن اس رنگ روڈ کے اندر ایک چیز جو میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اپوزیشن اس کو بارہا کو بہت بڑی چیز سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ وہ ایک چیز کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں جو روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ کسی اخبار میں کوئی چیز نہیں آئی تھی، کسی جگہ کوئی سوال نہیں تھا. یہ حکومت کی طرف سے از خود بتایا گیا کہ جی ہمیں اس میں کچھ مسئلہ نظر آ رہا ہے، آپ اس کی ایک فیکٹ فائنڈنگ کریں. اور فیکٹ فائنڈنگ کرنے کے بعد اس چیز کو پبلک بھی کر دیا گیا اور یہ بتا دیا گیا کہ اس میں یہ مسائل نظر آئے ہیں رنگ روڈ کی طوالت کی وجہ سے. اس میں کچھ ان آتھورائز پیمنٹس ہوئی ہیں، کچھ انلیگیلٹی نظر آئی ہیں. اب اس کا پراپر پروب ہونا چاہیے. یہ کام ہوا ہے سارا. اب اپوزیشن اس میں سے کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے اور ان کو مل کچھ نہیں رہا. میں اب کہوں گا کہ بزدار صاحب کو اس کا اردو ترجمہ کر کے نون لیگ کے تمام لوگوں کو دے دیں انکوائری رپورٹ نے کہا کیا ہے اور یہ شروع کیسے ہوئی تھی. لیکن اس میں انکوائری رپورٹ جو ہے وہ 3 ممبرز تھے. ایک ممبر نے انکوائری رپورٹ جاری کی، باقی 2 نے اس پہ دستخط نہیں کیے. انہوں نے علیحدہ علیحدہ رپورٹیں جاری کی ہیں. دیکھیں وہ بات بھی بالکل زیر غور آئی. اس کے اوپر جو انکوائری رپورٹ بنانے کے جو ہیڈ تھے ان کی رپورٹ پہلے آ گئی. چونکہ ان کی رپورٹ کے اندر جو باقی 2 لوگ تھے، چونکہ اس میں سے ایک جو ایگزسٹنگ ممبر وہ تھے، وہ ایگزسٹنگ اس کے ڈی سی تھے اس علاقے کے، تو ان کا بھی کوئی اس میں نظر آیا کہ شاید وہ کس طریقے سے تعاون نہیں کر رہے تھے، تو اس لیے انہوں نے دے دی. اور یہ ایکچوئل میں فیکٹ فائنڈنگ تھی، یہ انکوائری نہیں تھی. اس کی بیس کے اوپر کچھ نہیں ہونا ہے. اب جو اس کی بیس کے اوپر صرف ایک پراپر انکوائری ہونی ہے. جب پراپر انکوائری ہوگی تو وہ تو ان رولز کے مطابق ہوگی جس ادارے کے پاس. تو یہ ہے اصل بات کہ ابھی تک رنگ روڈ اسکینڈل کی پراپر انکوائری نہیں ہوئی، وہ اب ہو. دیکھیں یہ تو فیکٹ فائنڈنگ ایک انکوائری تھی جو 2-3 ہفتوں کے اندر کمپلیٹ کی گئی اور بیسک فیکٹس آن دا فیس آف ریکارڈ کیے گئے. اب تو اس کے اندر دیکھیے جب یہ تحقیقات ہوتی ہیں تفصیل سے، اس کے اندر گواہوں کے بیان ہوں گے، ڈاکومنٹس لیے جائیں گے، بینکنگ ریکارڈز ہوں گے، کمپنیز. تو یہ اینٹی کرپشن بھی انکوائری کرے گی، نیب بھی انکوائری کرے گی اور ایف آئی اے بھی کر سکتی ہے. جی ایف آئی اے کا اس میں محدود ہوگا کیونکہ جو پروونشل آفیسرز ہیں ان کے اوپر ہماری جورسڈکشن ایف آئی اے کی نہیں ہوتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ یہ اینٹی کرپشن ہی کرے اگر گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایف آئی اے کرے تو. لیکن ابھی تک ایف آئی اے کے اوپر کوئی ڈیسیجن نہیں ہے. بہت بہت شکریہ شہزاد اکبر صاحب. شہزاد اکبر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اور ان کی گفتگو سے یہ واضح ہو گیا کہ آج میڈیا میں جو ایک خبر ہائی لائٹ ہوئی ہے کہ جہانگیر ترین گروپ اور حکومت کے درمیان معاملہ طے ہو گئے ہیں، جہانگیر ترین کو این آر او مل گیا ہے. ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے. وزیر اعظم نے بھی آج ایک تقریب میں خطاب کیا اور شہزاد اکبر صاحب نے بھی بار بار کہا ہے کہ احتساب کا سلسلہ جاری رہے گا اور اگر کسی کو ریلیف لینا ہے تو اس کو ریلیف عدالتوں سے ملے گی، حکومت سے یا ایگزیکٹو یعنی انتظامیہ سے کسی کو کوئی ریلیف نہیں ملے گی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.